بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چلو میرے عزیز ایک قصہ آپ کو سناؤں اور اسی میں آج کا سمجھ لو کہ بیان ہے۔ ڈاکٹر ہے ایک اور اچھے ڈاکٹروں میں شمار ہے، بچوں کا ڈاکٹر ہے۔ جانا ہوا اس کے پاس تو بیٹھا تھا، ایسے ہی زلزلوں کا اور جو سونامی ہے، سمندری طوفان اور بارشیں اور یہ سب تذکرہ ہونے لگا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ سبحان اللہ، واٹ اے پاور آف اللہ عز و جل، گاڈ اور اللہ کا کیا پاور ہے۔ امیڈیٹلی فوراً میرے عزیزو وہ بولا پاور آف دا نیچر، نیچر کا پاور۔ اور پھر بات ہونے لگی تو کہنے لگا کہ میں ویسے تو ہندو ہوں لیکن آئی سیلیبریٹ ہولی دیوالی جسٹ فار مائی سیک آف مائی وائف اینڈ چلڈرن۔ میں اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے اس کی خاطر، بس دل کی خاطر اور خوشی کی خاطر میں سیلیبریٹ کرتا ہوں، مناتا ہوں ہولی دیوالی وغیرہ، لیکن میں کچھ نہیں مانتا۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، مذہب وذہب سب ایسے ہی لوگوں نے گھڑ لیا، بنا لیا ہے، اور میاں سب نیچر فطرت اور ایسے ہی چل رہا ہے نظام۔ کیا سب کہاں کا کہیں بھی زلزلہ آ جاتا ہے، کسی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کہیں بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں تو کسی مذہب کو نہیں مانتا۔ تو خیر میں نے سوچا کہ میں تو بچے کو لے کے آیا ہوں، بیمار بچے کو، اور اس مقصد سے آیا ہوں، تو یہ اس سے کیا بحث کروں گا میں۔ بہرحال مجھے تو یہ سمجھانا تھا کہ اللہ عز و جل کبھی کبھی اپنی قدرت اور طاقت اس طرح دکھاتے ہیں کہ یہی جب ایک مرتبہ چند سال پہلے کی بات ہے، کافی سال ہو گئے، گجرات میں زلزلہ آیا تھا، اور آتے رہتے ہیں تو بعض ایسے ہی بیچارے غیر جو یہ کہتے تھے ہم صرف مذہب اسلام سے اس لیے دور تھے کہ یہ عقیدہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ قیامت کس طرح قائم ہوگی۔ لیکن آج جب یہ زلزلے کا نقشہ دیکھا تو اندازہ ہو گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کیسی عظیم قدرت ہے۔ منٹوں سیکنڈوں سمجھ میں نہیں آتا نا آدمی کو بظاہر، کیونکہ رات دن جو دنیا کی چیزیں دیکھتا ہے، اور یہ جو یہ نیچر والے ہیں نا، یہ مادیت والے، دہریت والے، ایتھیسٹ جنہیں کہتے ہیں انگریزی میں، میرے عزیزوں ان کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ ہاں بہت بڑھ رہی ہے۔ یہ جیسے مسلم ہندو ڈاکٹر، کتنے مسلم اسٹوڈنٹ کالجوں میں پڑھنے والے ڈاکٹر جن کو مطلب جن کے سامنے کچھ آیا ہی نہیں۔ اے مسلمانوں، میں ابھی ذرا بیان کروں گا، اس پر کچھ باتیں بتاؤں گا۔ اے مسلمانوں، بڑے درد دل سے میں آپ کو جو بیان سنتے ہیں نصیحت کرتا ہوں، سوچنا، صرف جذبات میں سن لینا نہیں ہے، لیکن جو بات عرض کروں گا اس میں غور کرنا، دھیان کرنا۔ تم نے اپنے 3-5 سال کے بچے کو نرسری میں بھیجا، اسکول وغیرہ میں چھوٹے سے، اور بڑے بڑے شہروں میں تو یہ ہے کہ وہ کوئی پالنے والی عورت ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والی، اس کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ عیسائی ہے کہ وہ ہندو ہے کہ وہ مسلم ہے کہ وہ سکھ ہے کہ وہ کیا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بس یہ کہ مجھے بھی اپنی بزنس میں جانا ہے، آفس میں جانا ہے، اور بیوی کو جاب پہ جانا ہے، اور یہ بچہ ہے تو چلو چھوڑ دو۔ وہ کیا دکھا رہی ہے اور کیا سکھا رہی ہے، کیا بتا رہی ہے، اس کی صاف ستھری دل کی تختی پہ کیا لکھا جا رہا۔ تو 4-5 سال وہ چھوٹے سے اس میں گیا، پھر وہ اسکول میں گیا، پھر اسکول سے میٹرک سیٹرک کالج میں جا کے، اور اس کے بعد پھر وہ بڑے کالجوں میں گیا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی پائلٹ بنا، کوئی یہ بنا، کوئی وہ بنا۔ تو بیچارہ وہ 22-25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں سب بنا کے تم سے، اے مسلمانوں، اے مسلمان ماؤں بہنوں، اور اے مسلمان مردوں، تم سے میں سوال کرتا ہوں، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ ایمان کے سیکھنے کا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا، قرآن جیسی عظیم الشان اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ کی کتاب جس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایسی ایسی دلیلیں، اسلام کی حقانیت کی ایسی ایسی دلیلیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ نے اپنے بچے کو مطلب کب پڑھائی؟ تو اگر وہ نیچر والا اور وہ دہریہ اور ایتھیسٹ بنا تو بننا ہی تھا مطلب، اور جاتا کہاں وہ؟ مدرسوں سے آپ کو نفرت، مسجدوں سے آپ کو نفرت، علماء سے آپ کو دوری،
جی اور دینی جو کام ہے تو یوں کہہ کے گھر میں تکبر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ارے میاں علماء مولوی لوگ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم کیا کریں گے، اب چھوڑو سب کو میاں۔ تو ڈاکٹر بھی تو اختلاف رکھتے ہیں، رائے کا اختلاف رکھتے ہیں، یہ ایک پیشنٹ ہے اس کے بارے میں اختلاف، ایک ڈاکٹر کچھ کہتا ہے کچھ کہتا، اس کی ہارٹ سرجری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، 14 15 20 ڈاکٹروں وغیرہ سب کی رائے مختلف، تو کیا مریض کو لے کے بیٹھ جاؤ کہ گھر میں کہ جب ڈاکٹروں میں اختلاف ہے ہم کیا کریں؟ میرے پیارے، اے میرے پیارے مسلمان بھائی، اے میری ماں اور بہنوں، بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، جس دن یہ اولاد تمہارے گھر میں چپ چپ کے یہ زہر ان کے اندر آیا، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جیسے اس ڈاکٹر نے مجھ کو کہا پاور آف نیچر، میں اللہ کی قدرت کی بات کرتا ہوں، وہ کہتا ہے پاور، نو مولانا دس از پاور آف نیچر، یہ تو نیچر اور فطرت اور یہ سب چیزیں چلتی ہے، کہیں کہیں بھی دریا، ورنہ بھلا اس طرح معصوم بچوں کو اور ان کو زلزلے کے اندر سب دب گئے مر گئے، اور اب آنا چاہیے تھا زلزلہ تو پھر تو وہ تو امریکہ پہ آتا، وہ چاروں طرف ہر طرف دنیا پہ ظلم کر رہا ہے، رشیا پہ آتا کہ اس نے کتنوں کو اجاڑ دیا اور کیا کر دیا، ایسے کمزوروں پہ ادھر ادھر زلزلہ آ گیا، بس اتنا وہ بیچارہ جانتے، کیوں؟ اس کے پاس قرآن اور ایمان اور اللہ کے نبی اور رسول کی باتیں اور یہ تعلیمات، جی یہ سب کہاں ہے، وہ تو غیر ہے، لیکن میں درد دل سے آپ کو خطاب کرتا ہوں کہ آپ کس یعنی کس بنیاد پر آپ یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ آپ کے بچے مسلمان باقی رہیں گے؟ جواب تو ان کو وہ پڑھانے والے ٹیچر ملے ہیں کہ جنہوں نے خود کالجوں میں اس طرح پڑھا ہے کہ ان کے پاس دین ایمان نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے اندر میں، نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں، عید بقرعید مناتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں اور رشتہ دار ہیں اور بیوی مسلمان ہے اور مسلم گھروں سے ہے، اور کون سے مذہب میں جائیں وہ کسی مذہب کو مانتے نہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم ٹھیک ہے اپنے مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، اچھا اپنی زندگی گزر رہی ہے اور اولاد ہے اور والد ہے اور فلاں ہے اور بیوی ہے اور خاندان ہے، ان کو چھوڑ کے جائیں گے کہاں؟ لیکن اندر سے دل کھوکھلا ہے، کھوکھلا کھوکھلا، کوئی عقیدہ وقیدہ نہیں ہے، ایسے سب حالات میں دل میں پتہ نہیں کیسے کیسے گندے وساوس اور خیالات، وسوسے کو تو چھوڑو، وسوسہ تو مسلمان کو بھی آئے تو ایمان نہیں جاتا، لیکن باقاعدہ دل میں وہ یہ سب باتیں رکھتے ہیں اور وہ اپنے دل میں سوچتے ہیں جس ہم تو بس فالو کرتے ہیں، اپنا چل رہے ہیں، ورنہ تو میاں کچھ نہیں ہے، سب ایسی باتیں کہنے کی، دیکھو وہاں اس کو وہ مار دیا اور وہاں زلزلہ آیا، وہاں طوفان آ گیا اور وہاں جی بارش کا سیلاب آیا اور یہ سب نیک بھی چلے گئے اور یہ بھی بہہ گیا اور وہ بھی بہہ گیا اور اس میں بھی اس کے اوپر بھی سب دب کے مر گئے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو اللہ کا اگر وجود ہے تو میرے عزیزو سب سے سنو، اب میری بات دل کی گہرائی سے سنو، یہ ساری زمین اور آسمان کا نقشہ اور یہ ترتیب اور چاند اور سورج کا نکلنا اور پانی کا بہنا اور اتنے بڑے بڑے دریاؤں اور سمندروں کا ہونا، میرے پیارے اگر ایسے ہی ہوتا تو نہ معلوم یہ خشکی کا جو علاقہ جو بہت مختصر سا ہے دنیا میں، زیادہ تو کیا کون ہے، زیادہ تو پانی کا علاقہ ہے، نہ معلوم کب سے پانی کے اندر آ کر سارا غرق ہو کے تباہ ہو چکا ہوتا۔ آپ دیکھو کتنی ہی جگہ میں ایسا ہے کہ سمندر کی جو سطح ہے وہ بظاہر اوپر ہے اور خشکی کی سطح نیچے ہے، مگر اس کو کوئی طاقت ہے جو روکے ہوئے ہے، ہزار کلومیٹر میں سمندر پھیلا ہوا، اگر ذرا ایک جوش اندر میں اٹھے تو یہ جو آبادی کا علاقہ ہے ساری آبادی کو نگل کر ختم کر دے گا۔ میرے پیارے یہ جو تو جب سے پیدا ہوا اور موت تک ایک خاص وقت میں سورج نکل رہا ہے اور خاص وقت میں جی یہ سورج غروب ہو رہا ہے اور یہ چاند اور یہ ستارے اور یہ بغیر ستون کا اتنی بڑی چھت آسمان نظر نہیں آتی روزانہ، اور اس میں اتنے خوبصورت اور شاندار چمکنے والے ستارے نظر نہیں آتے؟ میں تجھ سے پوچھتا ہوں اگر تو نیچر کو ایسا ہی مانتا ہے تو جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، جب لوگوں نے کہا کہ میں غور کر رہا ہوں، کیا غور کر رہے ہیں؟ کہ ایک کشتی ہے، خود بخود لکڑی ٹوٹی دریا میں آئی اور درخت کے اندر سے لکڑیاں ٹوٹی اور جڑی اور کشتی بنی اور دریا میں چلی اور سامان لدا اور لے کے چلی اور ادھر چل رہی ہے اور ادھر چل رہی ہے، سارا سب کچھ اپنے آپ میں۔ مجھے وہ ایک مناظرے میں جانے والے تھے نا، تو وہاں پوچھا کہ دیر کیوں ہو گئی امام صاحب کو؟ لوگوں نے سوچا شاید ہارنے لگ گئے ہیں اور ڈر گئے ہیں، اس وجہ سے جب امام صاحب پہنچے تو کہا کہ میں اس لیے تاخیر سے آیا کہ میں
ایک عجیب نظارہ دیکھ رہا تھا، سمندر کے قریب کھڑا ہوا، ایک درخت ہے خود بخود ٹوٹا اور اس کے اندر تختے بنے اور شاندار سلیقے سے جو ہے کشتی بنی اور یوں چلی اور ادھر چلی، لوگوں نے ہنسا، لوگ ہنسے تو کہا امام صاحب نے، اے لوگو سنو میری بات، جب تمہیں یہ اتنی چھوٹی سی چیز سمجھ میں نہیں آتی اور تم اتنی چھوٹی سی چیز کے بارے میں تعجب میں پڑ گئے ہو میرے بتانے پر، تو مجھے بتاؤ اتنا بڑا جو کارخانے عالم چل رہا ہے خود چل رہا ہے؟ افسوس تمہاری عقل پر، یہ سارے موجودات زمینی اور آسمانی، علوی اور سفلی، اور یہ ساری چیزیں میرے عزیزوں اللہ کے وجود کی دلیلیں تو ان گنت ہے۔ میں کاشتکار بہت سے بیان سنتے ہو تو ان کو پوچھتا ہوں، تم تو جانتے ہو نا ایک زمین ہو نا، زمین اس کو کھودو اور نیچے تک گہرائی تک کھودو، ساری کھود لو اور چھان کے مٹی کے ذرے ذرے کے اندر سے اسے چھلنی میں چھانو اور بالکل اس کا باریک جو بارودہ بچ جائے، بالکل بہت ہی باریک، اسے دوربین سے جا کے دیکھو، اس میں کہیں پھل نظر آتے ہیں، غلہ نظر آتا ہے، چاول نظر آتے ہیں، شوگر نظر آتی ہے، اور جتنا یہ سب زمین ہے ہمیں غذائیں دے رہی ہے، ذرا چھان بین کے دیکھو نظر آتی ہے؟ چلو آگے بڑھو، اس مٹی کو تم لے آؤ کہیں اور مجھے لا کے اس کے اندر سے پھلوں کو اور رسیلے آموں کو اور گنے کو اور شوگر کو اور مٹھائیوں کو نکال کے دکھاؤ۔ لیکن اسی مٹی کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے جو کس طرح کے کیسے کیسے خزانے قیامت تک نکالتی رہے گی۔ انسان تم کیا ہم لاؤ انسان کی طرح بنا دے، آج کل آ رہے ہیں ایسی دجالی زمانہ ہے، میں تو واللہ حیران ہوں ان مسلمان ماؤں بہنوں پر اور مردوں پر جو اپنی اولاد کو بالکل ایسے چھوڑ دیے آزاد کالج یونیورسٹیوں کے حوالے، معمولی زندگی کے کچھ ٹکوں کی خاطر اور عیش و عشرت اور ڈگریوں کی خاطر کہ ان کو ملے اور پھر وہ اچھی طرح کمائے اور عیش و عشرت اور مزے لوٹے۔ ظالموں، ان کے ایمان کی تمہیں فکر ہے؟ ابھی جو حالات ہیں کتنے سنگین اور بھیانک ہے۔ میں رات دن گھر میں بیٹھ کے کہتے رہتا ہوں کہ اے میرے بچوں، قرآن سے اگر نہ جڑے، دینی اذکار سے نہ جڑے، اللہ والوں سے وابستہ نہ ہوئے، مسجدوں اور مدرسوں کے ماحول میں نہ رہے اور دینی ماحول میں تم نہ رہے، دعوت و تبلیغ والا اور علماء جو مدارس میں ہیں اور اللہ والے جو خانقاہوں میں، ان سے اگر تم جڑ کر نہ رہے تو کیسے کیا صورت ہوگی آخر ایمان کے بچانے کی؟ آنکھوں سے مادی ہر طرف سارے ایسے نظارے نظر آ رہے ہیں، بس انسان سوچ رہا ہے میاں سب کچھ یہی ہے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ میرے عزیزوں، اسی لیے دجالی زمانہ یہ چل رہا ہے اور مزید دن بدن ایسے خطرناک فتنے جو انسان کے دل سے ایمان کو بالکل ایسے صاف کر دیں گے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے اذکار سے، دینی لوگوں سے اور اللہ والوں سے اور قرآن سے اور مدارس سے اور ایسے حلقات دینیہ ان سے جڑ کے رہنا ضروری ہے۔ میرے پیارے، میں پوری دنیا کے دہریوں اور ایتھیسٹ کو ایک چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تمہارا یہی ماننا ہے کہ یہ انسان خود بخود وجود میں آ گیا، تم مجھے اپنی ساری دنیا کی مشینریوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایسے 1000 10,000 20,000 انسان تیار کر کے دکھاؤ کہ جن کے اندر دماغ اور سارا اندر کا نظام سب اسی طرح ہو، شکل و صورت بھی ایک، کان ناک آنکھ ساری ایک طرح کی، لیکن اندر کے ان کے اوصاف، صفات اور تاثرات اور طبیعتیں اور مزاج سب جدا ہو۔ میرے پیاروں، اللہ عز و جل نے کائنات میں کتنے انسان پیدا کیا؟ اربوں اور کھربوں آج تک آ چکے ہیں، ایک بھی کوئی انسان دوسرے کی طرح تمام چیزوں میں نہیں ہے۔ آج بہت ساری فیکٹریاں پرزے بناتی ہے، چیزیں بناتی ہے اور مشینیں بنا رہی ہے اور گاڑیاں بنا رہی ہے اور کیا کیا بنا رہی ہے، لیکن 1000 2000 ابھی بناتی ہے، اس 1000 2000 میں بھی بالکل ایگزیکٹلی سیم، جیسی یہ ہے ویسی وہ ہے، ویسی وہ ہے ویسی وہ ہے۔ کوئی مائی کا لال جو تحریت اور ایتھیسٹ کی باتیں کرتا ہے، کوئی ایسے انسان 2000 ہی بنا کے دکھا دے جو صورت میں بھی بالکل الگ ہو اور سیرت میں بھی بالکل الگ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانی ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں پیدا کیے، ظاہر بھی الگ اور باطن بھی الگ، بالکل ایگزیکٹلی سیم نہیں ہے۔ زبانوں کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف، شکل و صورت کا اختلاف، اندر سے طبیعت اور مزاجوں کا اختلاف، یہ معمولی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے وجود باری تعالیٰ کی۔
آسمان بتا دو، اگر کسی مائی کے لال میں ہمت ہو تو لائے، پوری دنیا میں چکر لگائے، جہازوں میں بیٹھے اور بیٹھ کر کے جا کے دکھائے کہ ہاں اس کا یہ کس ستون کے اوپر کھڑا ہوا، یہ چھت اتنی بڑی کون سے ستون پر کھڑی ہے، ہم دیکھ کے آئے ہیں۔ امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، اور فرانس میں ہے، اور رشیا میں ہے، اور کہاں ہے، اور چائنا میں، ہم وہ ستون دیکھ کے آئے جس پر یہ اتنی بڑی چھت کھڑی ہے۔ لائے دکھا ہے کوئی؟ اور اگر نہیں دکھا سکتا تو چلو تم، ارے چھوڑو صرف فطرت کی بات، میں تمہاری ساری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بڑی چھت بغیر ستون کے لا کے کھڑی کر کے تو دکھائے۔ سنو میں اگلی بات بول رہا ہوں، تم تو کہتے ہو کہ خود بخود سب ہو گیا، میں کہتا ہوں تم اپنی ساری انرجی، طاقت اور سارا ہنر اور فن اور جو کچھ تم نے پوری زندگی میں سیکھا ہے، سارے سب کچھ اکٹھے ہو جاؤ، سارے سائنسدانوں کو جمع کر لو اور لاؤ کوئی ایک ایسی چھت، کتنی بڑی چھت، یہ تو بہت بڑی ہے میاں، اس کی آدھی کو لا کے کھڑی کر کے دکھاؤ، اور پھر اس کے اندر جو یہ سورج ہے اور چاند ہے اور ستارے ہیں، کتنی دور اور کیسی روشنی، ماد کے نیچر، فطرت خود بخود یہ ہزار اور لاکھ اور بلین اور ٹریلینوں جی لیٹر واٹر کا جو لیٹر جو واٹر اور پانی جس کے اندر ہے، بس اچانک سے ایسے ہی، اگر میرے عزیز ایسے ہی اچانک سے ہوتا تو نہ معلوم کب کہاں سے ہر سال ہم سنا کرتے فلاں جو ہے سمندر کو جوش آیا اور وہ اتنا حصہ زمین کے اندر لے گیا اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کو دبا دیا، فلاں جگہ دبا لیا، فلاں جگہ دبا لیا، اور ایک مخصوص وقت پہ سورج کا نکلنا اور سورج کا غروب ہونا، چاند کا نکلنا، یعنی پورا میرے عزیزو اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے کس قدر بڑی گمراہی میں ہیں۔ ہاں بے شک یہ جو کچھ ہے سارا اللہ کی حکمت کے تحت ہے، چونکہ میں مختصر انشاءاللہ دوسری قسط، تیسری قسط، چوتھی قسط اللہ کے وجود کی دلیل اور پھر اسلام کی حقانیت کی دلیل بس دل میں آیا ہے کہ بھی اسی موضوع کو میں بیان کروں، کیونکہ جو ترکی کا زلزلہ ہے اور ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں، بہت سے دل دماغ ہل کے رہ گئے، اور جن کے پاس قرآنی نور نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی سے اسے کوئی تعلق نہیں، جان پہچان نہیں، اور وہ انوارات سیرت طیبہ کے جی جو کتاب حدیث کی کتابوں سے ملے، سیرت سے ملے، وہ ان کی زندگی میں نہیں ہے، تو وہ ہلے ہوئے اور ہل جاتے ہیں۔ اور اس ضمن میں اور بھی بہت سی نصیحتیں کروں گا، چلو ابھی چند قسط ہم اسی موضوع پر وجود باری تعالی، اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل اور حقانیت اسلام کی دلیل، اسی پر انشاءاللہ پیش کروں گا۔ بس آج کا مضمون یہیں پر ختم ہے۔ مجھے جذبہ اس لیے آیا کہ میں نے کہا دیکھو تو صاحب، پاور آف اللہ، پاور آف گاڈ، وہ فوراً کہتا ہے نو مولانا اٹ از پاور آف نیچر، کوئی نیچر ویچر کا پاور نہیں ہے۔ ہاں یہ نیچر ویچر کچھ نہیں ہو سکتا جب کہ کوئی ایک حقیقی ذات اللہ کی نہ ہو، ہر جگہ کار فرما وہ ہے۔ وصلی اللہ نبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔